سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، کیا خوبصورت شعبہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے خود اپنے نام کو وکیل کہا ہے۔ کیا خوبصورت شعبہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو قاضی اور عادل قرار دیتا ہے۔ کیا خوبصورت مقام ہے کہ جب وہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے تو شافی المحشر بنا کے بھیجتا ہے، یعنی وکالت کرنے والا امتیوں کے لیے، یا پھر عوام الناس کے لیے، یا پھر خیر کرنے والوں کے لیے، یا پھر گناہ کرنے والوں کے لیے بھی خیر کا راستہ ہموار کرنے والا بنا کے بھیجتا ہے۔ کیا مقدس شعبہ ہے کہ جہاں کسی مظلوم کو فریاد کرنے پر انصاف مل جاتا ہوگا۔ کتنا پاکیزہ یہ ادارہ ہے کہ جہاں کوئی زمانے کا ستایا ہوا اور ظلم ڈھایا ہوا دونوں کھڑے ہوتے ہوں گے اور دونوں کے سامنے قاضی وقت انصاف دیتا ہوگا۔ دل کہتا ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اگر زمین پہ کوئی خلیفہ بنایا تھا آدم کو تو اسی لیے بنایا تھا کہ مجھے زمین پہ انصاف مل جائے۔ مگر کیا رنج، غم اور افسوس کی بات ہے کہ جب اس شعبے پر، اس کی کالی وردی کے اوپر کالا داغ لگ جائے اور عوام الناس مایوس ہو جائے، دل مروب ہو جائیں، دل یہ کہے کہ یہاں جانا ایسا ہے جیسے عذاب میں جانا۔ جہاں راحتیں ملنی چاہیے تھیں وہاں عذاب ملنے لگے، تو پھر معاشرے کو سوچنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں الف لام میم کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کیا کوتاہیاں رہ گئی ہیں اور کیسے اس مقدس شعبے کی عظمت اور فضیلت بیان کی جائے تاکہ لوگ اس کو سنجیدگی سے لیں۔ خواتین و حضرات، الف لام میم نے، میں نے اور آپ نے آج ایک خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا جس میں بہت ہی خوبصورت شخصیات کو دعوت دی ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز استاد اور بہت ہی پیاری گفتگو کرنے والے مفتی محسن زمان صاحب نقشبندی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، میں اور آپ ان کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے رہے، یہ بھی وکالت کے اس مقدس شعبے کی وضاحت کرتے رہے، اس کو پاکیزگی کے ساتھ بیان کرتے رہے اور بہت ہی اچھا مقدمہ لڑ پائے ہیں اب تک۔ بیرسٹر خواجہ نوید احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے تیسرے مہمان جو اکثر اور بیشتر معاشرے سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کی برائیوں سے، ان سے آج ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ دراصل کہاں کوتاہی ہے اور پھر انصاف ملے تو کیسے ملے۔ مفتی شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں تو پہلا سوال ہی قبلہ حضرت بیرسٹر خواجہ نوید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کا شعبہ ہے وکالت کا، یہ بہت ہی پیارا اور ہمیں یہ بتایا اور سمجھایا گیا کہ مقدس شعبہ ہے، آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ شعبے کا تو انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ایک بڑا رسپیکٹیبل پیشہ ہے اور نتیجہ آپ دیکھیں، میں نے تو انگلینڈ میں بھی دیکھا اور پھر یہاں بھی آیا، تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے جس زمانے میں ہم نے پروفیشن میں قدم رکھا تو بہت بڑے بڑے اسٹالورٹس وکیلوں کے نام سنے، اعجاز بٹالوی صاحب، منظور قادر صاحب، اے کے بروئی صاحب، خالد اسحاق صاحب۔ خالد اسحاق تو مطلب اللہ کے ولی بھی تھے، اچھا، یعنی وہ صرف وکیل ہی نہیں تھے، ملنگ آدمی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، اور وہ درس بھی دیتے تھے، اس پہ پی ٹی وی میں اس زمانے میں آتا تھا، اور ان کی جو یہ نالج تھی اسلام کی، مطلب وہ مولوی تو نہیں تھے لیکن میں کہتا ہوں کہ اسی مولوی سے کم نہیں تھے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا، اور میرے اپنے استاد جو تھے بیرسٹر حسن علی عبد الرحمان صاحب، محسن یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ایس ایم لاء کالج کے وہ تھے فاؤنڈنگ پرنسپل، اور جب میں نے ان کو جوائن کیا ایز اے جونیئر، ان کے چھوٹے بھائی ہوتے تھے طفیل علی عبد الرحمان، چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ، وہ بہت بڑے وکیل تھے، اس سے پہلے وہ ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے تھے، اٹارنی جنرل رہ چکے تھے، اور وکیل سے ڈائریکٹ چیف جسٹس بنے تھے۔ تو یہ ساری میں نے جو عزتیں دیکھیں وکیلوں کی، تو میں تو اس شعبے سے نہ صرف متاثر ہوا بلکہ اس میں ڈوب ہی گیا، اتنا ڈوبا اور آج تک ڈوبا ہوا۔ اچھا، ماشاءاللہ سر میں تو پھر ایسے غوطے لگائے ہیں شعبے میں کہ شکر ہے اللہ کا۔ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، تھوڑا سا سمجھاؤں۔ 1975 میں میرا انرولمنٹ ہوا، اس زمانے میں آپ تو پتہ نہیں پیدا ہوئے تھے کہ نہیں؟ نہیں۔ تو لیاقت آباد میں ایک قتل ہو گیا عورت منصورہ اور اس کے 4 بچوں کا، اور اس میں ایک 17 سال کا 18 سال کا لڑکا تھا شہزاد پپی، اس کو پکڑ کے لائے۔ اچھا، ہیڈ لائن تھی اس زمانے میں امن اور صداقت، 2 اخبار نکلے تھے کراچی سے، اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ وہ روز کون بڑی ہیڈ لائن لگاتا ہے
منصورہ کے کیس کی، صحیح. میں اس میں وکیل ہو گیا فری آف کاسٹ. اچھا. سر وہ میں نے کیس چلایا، پھر بڑے بڑے وکیل، وہ اس کی شہرت کی وجہ سے وہ ڈان میں بھی بیک پیج پہ چھپنے لگ گیا. صحیح. تو وہ میرے سے کیس چھیننے آ گئے، تو میں نے اپنے استاد بیرسٹر حسن علی عبدالرحمان صاحب کا وکالت نامہ لگا دیا، اچھا. اور وہ پھر وہ سارے بھاگ گئے اچھا. ان کے نام کی وجہ سے. اچھا. میں نے وہ کیس چلایا، سیشنز جج نے علی احمد جنیجو مرحوم، صحیح. وہ ہمارے صحیح. دوست ہوتے تھے، انہوں نے اس کو سزائے موت دی. اچھا. میں نے اس کی اپیل کی، تو ڈویژن بینچ تھا، بہت بڑے اسٹالورٹ ججز تھے. صحیح. عبدالحی قریشی صاحب چیف جسٹس، اور دوسرے تھے جی ایم شاہ صاحب. صحیح. یہ جی مظفر ایم شاہ جو بنے تھے نا جی جی چیف منسٹر، ان کے چچا. جی جی. تو وہ دونوں ججوں نے اس کیس کو بری کیا، صحیح. اور بالآخر انصاف مل گیا. او پی ایل ڈی میں آج تک رپورٹڈ کیس ہے. ماشاءاللہ. اچھا وہ ابھی چل رہا تھا تو 78 میں ہو گیا ترنم عزیز مرڈر کیس. ٹھیک ٹھیک. وہ ابھی چل رہا تھا، تو اس کے بعد آ گیا شبنم عثمان مرڈر کیس سارے اعزاز 81 میں. پھر آخر میں ڈینیل پرل ابھی کیا ہے. صحیح. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے خواجہ صاحب کہ آج جو یہ شعبہ ہے مفتی صاحب، اتنا مقدس شعبہ، اس قدر بدنام کیوں ہو گیا؟ لوگ گھبراتے کیوں ہیں اپنا کیس لے جانے سے پہلے وکیل صاحب کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ یحب المقسطین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اویس بھائی، بات یہ ہے کہ ایسے آپ نے شروع میں کہا کہ اللہ کا صفاتی نام ایک وکیل ہے. واہ سبحان اللہ. اور وکیل مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے صفات میں اس نام کو عیاں کیا ہے. بالکل صحیح. تو صفات کی لاج رکھنا ہر وکیل کا کام ہے. واہ واہ واہ. اس بات کو سمجھیے گا. بہت اچھا. اور جو نہیں لاج رکھتا، تو پھر میں ان وکلا کے لیے نہیں کہہ رہا حضرت، صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ جب کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب وکیل پیدا ہوا تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. اچھا. مراد کیا ہے؟ میری بات سمجھیے گا. اس سے مراد میں ہر وکیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ وکیل صفاتی نام رب کا ہے. اچھا. وہ وکیل جو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، ان کی شان الگ ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آج جو آپ جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ ان وکلاء کی جو ظلم دیکھ رہے ہیں، جو زیادتی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کن کا؟ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے. واہ سبحان اللہ. کتنے لوگ؟ 7 لوگ. سب سے پہلا پتہ ہے کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو انصاف کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا ایمان والا وہ ہوگا جو انصاف کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ واضح قرآن میں فرما رہا ہے. کیا آپ یہ دیکھیں، 5ویں سورۃ اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ہم رب سے محبت کریں، اللہ فرما رہا ہے میں محبت کرتا ہوں کن سے؟ جو انصاف کرے. تو آپ جب انصاف کا ساتھ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیٹیگریز بھی بتا دی. کیٹیگریز کیا بتا ہے کہ جب تم دیکھو ظلم ہو رہا ہے، ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے منع کرو. آخر میں دل میں بڑا جانو، ذالک دفع الایمان. لیکن اللہ تعالیٰ نے وکیل کو یہ دونوں صفتیں دی ہیں. وہ زبان سے بھی روک سکتا ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے. دل سے ذرا باہر آ جائے. وہ کہے دل میں روکا ہوا ہے لیکن کیس میں ظالم کے حق میں لڑوں گا. پھر وہی بات آ گئی نا کہ پھر اس نے اپنے دل میں تو برا جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ضامن بنایا، وکیل بنایا. اس صفت کی اس نے لاج نہیں رکھی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اچھا. جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یہ صفت بڑی چیز ہے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اور سمجھتا رہوں گا. مفتی شہریار داؤد صاحب، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، پھر میں ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. خاص بات ہے اور میں سمجھ رہا ہوں بڑا سنجیدہ موضوع ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وکیل پیدا ہوا تو شیطان نے خوشی کا اظہار کر دیا. تو معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. یہ جو وکالت کا شعبہ ہے، اب میں نے وکیل کی حیثیت سے ایک کیس لڑا اور چونکہ مجھے اچھا معاوضہ ملا اور میں نے ظالم کا ساتھ دیا، تو وہ پیشے سے صداقت نہیں ہے کیونکہ میں نے تو پیسے لیے اور اس کا حق ادا کیا، یا پھر یہ گناہ ہے کہ میں نے ظالم کا ساتھ کیوں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور ہر انسان اپنے اوپر خود شاہد ہے، گواہ ہے، اس کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے. عموماً جو بھی، چاہے وہ مظلوم ہو چاہے وہ ظالم ہو، وہ جب کسی وکیل کے پاس جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مظلوم، بے گناہ، بے قصور بتاتا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہاں کے وکیل حضرات، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فراست عطا کی ہے، وہ 2 3 4 باتیں کرتے ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. مظلوم عموماً ہمارے ہاں کمزور ہوتا ہے اور ظالم عموماً ہمارے ہاں طاقتور ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو بھی شعبہ ہو، چاہے وہ وکالت کا ہو یا منصف کا ہو، کسی بھی، وہ ایک حلف اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی ظالم کا، ظلم کا ساتھ نہیں دوں گا، میں ہمیشہ حق کا ساتھ دوں گا. اچھا. ہاں، حلف اٹھایا جاتا ہے نا. بالکل سر.
لیکن اب آپ مجھے بتائیے معذرت کے ساتھ ود ڈیو رسپیکٹ، ہمارے ہاں کتنے وکلاء اس اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں، پلس کتنے ڈاکٹر اس حلف کی پاسداری کرتے ہیں، پلس کتنے جج اس پاسداری کی دعوت. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں گواہ کو، اس کو ہاتھ رکھوایا جاتا قرآن پہ، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. میرے ایک ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے، اور میری کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگائیے خدا کے لیے، جج کے سامنے اور وکیل کے سامنے بھی یہ رکھا کریں، اور ان سے کہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اچھا جی فیس کون دے گا آپ کو؟ تگڑا آدمی دے گا، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ حق پر ہو. تو ہمارے ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ بات اگر یہ حدیث ہم لے لیں اور اس کو ڈال دیں اپنے چیپٹرز کے اندر، اپنے انصاف کے اندر، میرے آقا نے فرمایا مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے. صحیح. مجھے خوف ہے تو اس بات کا کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے اور ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ گے. یہ ہے حب جاہ، یہ حب دنیا جو ہمیں آج مال کے پیچھے بھگا رہی ہے. حق کیا ہوتا ہے، نہ حق کیا ہوتا ہے، سانو کی معاملات. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات یہاں تک آ گئے کہ پیسہ دو اور انصاف لو، یہ بھی نوبت آ چکی ہے. ایک مختصر سا وقفہ لوں، لوٹ کر آؤں تو میں خواجہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، واقعی یہ معاملات ہیں یا پھر کوئی دوسری سوچ اور دوسرا نظریہ بھی ہے؟ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں آج مسند قضا ہے، انصاف کی عدالت ہے، جس میں خواجہ صاحب خوش تشریف لے کر آئے، علماء کرام تشریف فرمائے، اور پوچھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ یہ وکالت کا مقدس شعبہ یا پھر یہ قاضی کا جو پیشہ ہے اس کو کس دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. تو ایڈوکیٹ صاحب کیا یہ بات سچ ہے؟ مجھ جیسا کم علم آدمی اس کو سچ سمجھے کہ جس دن وکیل پیدا ہوا شیطان نے خوش ہو کے کہا کہ میری اولاد ہو گئی؟ نہیں، یہ تو ایک مزاحیہ وہ ہے، اور میرے خیال میں اکبر الہ آبادی صاحب کا ہے، وہ خود بھی میرے خیال میں وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے. اچھا، اب کیا ہے کہ جو علماء کرام نے بتایا اور وکلاء کے بارے میں ابھی کہا، ماشاءاللہ بہت ہی پرمغز اور بڑی علمی باتیں بتائی ہیں، اور میں خود اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں. لیکن کیا ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا ہی رانگ کانسیپٹ ہے، وہ میں یہاں ابھی کلیئر کر دوں. ضرور پلیز. کہ دیکھیں، جس طرح ڈاکٹری کا علم ہے، جس طرح پامسٹری کا علم ہے، اسی طرح لا کا بھی ایک علم ہے. آپ اگر دیکھیں تو لائبریریوں کی لائبریریاں ہیں. اگر آپ ہمارے کالجوں میں لا میں چلے جائیں، پاکستان میں تو چونکہ ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں، اگر آپ یہ لا اسکول میں جائیں یا ہارورڈ لا اسکول میں جائیں تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، جتنی آپ کی اسمبلی کی بلڈنگ ہے اس میں صرف لائبریری ہوتی ہے، اور اس میں صرف کتابیں اور والیومز اور یہ ساری چیزیں پتہ نہیں سن 1600 سے لے کے انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ ایک علم ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ وکیل کا جو یہاں ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دے گا. کالا پیلا سفید. نہیں سر، وکیل نہ جادوگر ہے، نہ جھوٹ کو سچ کرتا ہے. اچھا. نہ وہ، یہ بالکل وہ ایک تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہو جائے گا. جی. جس طرح وہ ایک سندھیوں کے اس میں ایک مین آف وزڈم ہے، وطائے فقیر. اس کے بے شمار قصے ہیں، پتہ نہیں اس پہ کوئی کتاب بھی آ گئی ہے. تو ان کے بارے میں بہت سارے قصے ہیں، میں دو چھوٹے بتا دوں. ایک تو بتایا فقیر کہیں جا رہا تھا، تو اس کی اماں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کوئی موڈ میں تھا، فقیر تھا، اس نے کہا جہنم میں جا رہا ہوں. اس کی ماں نے کہا بیٹا سردی بہت ہے، تھوڑی سی آگ لیتے آنا. کہنے لگا اماں جہنم میں آگ نہیں ہوتی، یہ سب لوگ اپنی آگ ساتھ لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وزڈم. اس کے اندر یہ علماء بتائیں گے کہ اس کے کتنے مطلب نکلیں گے. کیا ہے کہ وکالت میں وکیل کوئی جادو نہیں کرتا. وکیل جیسے ایک پتہ چلا کہ اس آدمی نے قتل بھی کیا ہے، ہر قتل کی سزا موت نہیں ہوتی. اچھا. قتل کی سزا عمر قید بھی ہوتی ہے، لیسر پنشمنٹ. قتل کی سزا 10 سال بھی ہو سکتی ہے، اور قتل میں آپ یہ دیکھیں کہ سیلف ڈیفینس میں آپ بری بھی ہو جاتے ہیں. کہ اس میں اگر وہ شخص کو آپ نہ مارتے تو وہ آپ کو مار دیتا یا زیادہ نقصان پہنچا دیتا، اور اگر وہ پراپرلی آپ پروو کر دیں تو آپ بری بھی ہو جاتے ہیں. تو وکیل کا کام یہ ہے کہ وہ جس طرح مولانا صاحب نے بتایا کہ وکیل کے پاس جو شخص آتا ہے وہ اپنے آپ کو مظلوم، بے گناہ، اور وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا. اور ویسے بات یہ ہے کہ آج کل پولیس جو ہے وہ کر بھی دیتی ہے ظلم. یعنی جو اصلی مجرم ہوتا ہے وہ بھی اتنا مظلوم بن کے آتا ہے کہ اس کو پورا لوٹ بھی لیتی ہے، مارتی بھی. ایسا ہے کہ آپ اگر اس کی حالت دیکھیں تو کئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اس کی مفت مدد کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ واقعی بڑا مظلوم ہے، حالانکہ وہ قاتل ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے.
اب کیا ہے کہ وکیل کا کام یہ ہے کہ اس آدمی سے ساری بات سمجھ کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر قانون حدیث جو بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہمارا جو قانون ہے نا جی یہ قرآن کے قانون سے مختلف نہیں ہے. اچھا. ارے سر، سب سے پہلا جو ہیومن رائٹس کا جو رائٹس دیے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، جی ایسا ہی ہے، آج سے 1400 سال پر جب انہوں نے کہا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، اور جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقوی ہے. واہ سبحان، ڈسکرمنیشن ہے ہی نہیں. آپ یقین کریں کہ 1400 سال کے بعد سے پہلے کا جو ہے، جی سن 1200 میں جو ہے پہلا ہیومن رائٹس کا جو چارٹر آیا وہ میگنا کارٹا. جی آپ یقین کریں اس میگنا کارٹا کو آپ رکھیں، وہ ساری یورپین اور بڑے بڑے دماغوں نے بنایا، اور آپ ہمارا خطبہ آخری رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ یقین کریں اس کی منو ان کاپی ہے. مگر عمل کون کرے گا؟ اچھا نہیں چل رہا ہے سر، اس پہ عمل نہ ہوتا ہے تو آج دنیا قائم نہ ہوتی. تو لوگ آج دیکھیں اوباما کو امریکہ کا صدر بنا دیا کالے کو. جی کیوں بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے. آج گوروں نے مل کے کالے کو بنا دیا صدر. صحیح کہہ رہے ہیں، اوپر والے کا کام. وہاں تو انصاف مل رہا ہے، آپ کی عدالتوں یہ اوپر والے کے سال کام لوگ ہے. کھڑے ہوئے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ وہ سسٹم کی خرابی ہے، نہ شعبے کی خرابی ہے، نہ وکالت کی خرابی ہے. جو یہاں انگریزوں کا سسٹم ہے، اچھا وہ سسٹم کو ہم نے اپنایا جب انگریز خود یہاں تھا. آبادی کم تھی، لیٹیگیشن کم تھی، ظلم کم تھا، ناانصافیاں کم تھی، انسٹیٹیوشن آف کیسز کم تھا. اچھا آج آپ دیکھیں 3 مہینے کے پاس چلے جائیں، جا کے فگر لیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 3 مہینے میں طلاق کے 5000 کیس آ گئے ہیں. صحیح، آپ سمجھے نا کیوں؟ میں سمجھ رہا ہوں، پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ پھیلاتی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا ایسا بھی ہوتا ہوگا ایڈوکیٹ صاحب، معذرت قطع کلامی کے لیے، دخل معقولت کے لیے، یہ معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ڈبل ایجنٹ بن جاتا ہے، یعنی ایسا اب آپ مجھ سے بھی پیسے لے رہے ہیں، سامنے والے سے بھی پیسے لے رہے ہیں، وکیل حضرات ایسا بھی کرتے ہوں گے. سر کالی بھیڑیں دیکھیں نا ہر شعبے میں ہوتی ہیں. یہ ناانصافی نہیں؟ اور سر یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ جرم ہے. جرم ہے. اگر ہمارے دیکھیں ہمارا سندھ بار کونسل، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، ہر صوبے کی الگ ہے. صحیح. پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ کے لیے پورے ملک کے لیے ہے. صحیح. تو ہمارا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا ہوا ہے. صحیح. اس کے مطابق مطلب جیسے آپ کا پیمرا اور یہ سارے ہوتے ہیں، ہمارے پورے اصول بنے ہوئے ہیں کہ فیس کس طرح لینی ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے خدمت کرنی ہے، کلائنٹ کی کس حد تک مدد کرنی ہے، ہر چیز اس میں ہے. لیکن ہمارے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ان کو ہم خود پنش کرتے ہیں اگر کمپلین آ جائے. اچھا ہاں مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ وکلا گردی ہو رہی ہے، غنڈا گردی ہو رہی ہے، پورے بار کو سر پہ اٹھا لیا. ہوا یہ ہے، اس میں آپ سے ایڈمٹ کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے مجھے شرم، کہ جب یہ لائرز موومنٹ چلی ہے 2007 اور 8 میں، اس میں کچھ یہ ہوا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ویمن ایمپاورمنٹ آ جاتی ہے، اسی طرح وہ لائرز ایمپاورمنٹ آ گئی ہے. اچھا. اب وہ جو کوئی ینگ بلڈ تھا یا جو کچھ اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے اس پاور کو مس یوز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس پر پھر بہت قدغن بھی لگائی گئی ہے، لوگوں کے لائسنس بھی کینسل کیے گئے ہیں. اور ابھی بھی ہم آفیشلی نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں. اور وکیل دیکھیں ڈبل گریجویٹ ہوتا ہے، اور ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہی ول بیہیو لائک اے جینٹل مین. ایسا ہی ہے. وکیل بیسیکلی کتابوں میں ہی از اے جینٹل مین. تو جینٹل مین کی ایک ڈیفینیشن دیکھ لیں تو بس وہ تو پھر جینٹل مین ہونا چاہیے. آپ صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب. بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کے جتنے گیت گا رہے ہیں، جتنے اس کے فضائل پڑھ رہے ہیں شعبے کے، اور ہم سمجھ بھی رہے ہیں، مگر معاشرہ ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ بینک وکیل کو قرضہ نہیں دے رہا، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے لوگ ریلائی نہیں کر رہے، ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو کیا کہیں نہ کہیں آنیسٹی یا کریڈیبلٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یا پھر دین اسلام کہتا ہے کہ کوئی بہت ہی مضموم شعبہ ہے، اس کو سائیڈ میں کر دو؟ نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ساری بات یہ کہ کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وکالت ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، یا ایون ایک عالم بھی کیوں نہ ہو، اگر دین کردار کا نام ہے، اگر آپ کا کردار نہیں تو آپ کتنے بڑے مفکر بن رہے ہوں، آپ کتنے بڑے وکیل بن رہے ہوں، لیکن آپ کا قول فعل تضاد ہے تو کوئی معنی نہیں رکھتا. جو حضرت نے بات فرمائی نا کہ ساری بات یہ ہے، لب لباب، وقت بڑا مختصر ہے. 70 وکالت کا شعبہ بہت اچھا، لیکن اس میں تعداد دیکھیں نا کہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ اچھائی کی طرف زیادہ گامزن ہو رہے ہیں یا برائی کی طرف زیادہ گامزن ہو رہے ہیں. انہیں اٹریکٹ کیا چیز کر رہی ہے؟ اچھائی کر رہی ہے، وہ سچ بولنے والے ہیں یا جھوٹ بولنے والے ہیں. وجہ یہ ابھی ہمارے علامہ شہیار داؤد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں. مجھے اتنا بتا دیں، اتنا ہی خوف ہے، جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، کیا قرآن پر ہاتھ رکھنے والا وضو کرتا ہے؟
اس کا جواب دیتے ہیں قرآن حضرت قرآن پہ نہیں کرتے سر، یہی تو بات ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے قسم دی ہے، قسم یہ ہے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگر میں جھوٹ کہوں تو مجھ پر اللہ کا قہر اور عذاب نازل۔ حضرت یہ آپ بات کریں نا، قرآن پہ جب ہاتھ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اسپیشل اوتھ۔ وہ جیسے آپ مجھے کہیں کہ بھئی اگر خواجہ صاحب قرآن اٹھا لیں تو میں اپنا مقدمہ چھوڑ دوں گا، تو وہ جج الاؤ کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر میں قرآن اٹھا لوں تو آپ مقدمے سے 10 بردار۔ مجھے بات مکمل کرتے ہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن عرف عام میں دیکھ لیں یہ بات ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو بات یہ کہ اگر اتنا ہی ماشاءاللہ دیکھیں اللہ کے نزدیک عند اللہ اتقاکم، ساری باتیں چاہے وکیل ہو یا قاضی ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ تقوی والا ہے، سب سے پہلا شروع ہوتا ہے کہ قرآن پہ اگر ہاتھ رکھوا رہے ہیں یا آپ عود بھی لے رہے ہیں تو لینے والا کس قابل ہے، کیا اس نے وہ پاکی حاصل کی جو قرآن فرما رہا ہے۔ اللہ نے سورہ نساء کے اندر یہ فرمایا 105 کی آیت اور 6 میں فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کو کتاب حق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ ظالم کا ساتھ نہ دیجیے۔ کیوں؟ اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کن کا ساتھ دیجیے کہ جو حق پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر قاضی وقت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے فلا وربک، اے پیارے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں کے درمیان حضور آپ کو حاکم نہ بنائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو حضور کو حاکم بنانے سے مراد کیا کہ جو حضور کے قانون کی شریعت ہے، جو حضور نے قانون لے کر آئے ہیں، جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، ہم اس دین کو فوقیت نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے انگریز نے قانون بنایا ہوگا، وہ اسلام سے یا کہنے کی دلچسپی رکھ کے وکیل کا کیا قصور ہے؟ جو قانون ملا اس کو عمل کرنا ہے اس پہ۔ لیکن بات وہی ہے کہ بحثیت مسلمان ایک جج یا بحثیت وکیل ایک جج، ہمیں دونوں نظریات کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ پھر اگر بات یہ کہ آپ کو معلوم چل جائے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ظالم واقعی ظالم ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے تھے، بہتری کر رہے، لیکن آپ کو اب معلوم ہو گیا پھر بھی آپ ساتھ دے رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں میں مظلوم، ایسا نہیں۔ کرپشن ٹھیلے والا کرے، کرپشن جج کرے، کرپشن وکیل کرے، کرپشن ہے۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ یار میں تو کمزور ہوں نا تو اس لیے میں نے کر لیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم نے ذرہ برابر بھی خیر کیا اللہ سزا دے گا، ذرہ برابر شر کیا اللہ اس کی تمہیں سزا بھی دے گا۔ تو باری بات اتنی سی ہے۔ واہ خوبصورت، بہترین۔ قرآن کریم فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سارا مفہوم قرآن کا تقوی کے پاس تو لے کر آنا ہے، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں سنجیدہ بات ہے، لاکھوں کروڑوں کی بات ہے، مگر شرم کی بات بھی ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ سچ مے خانوں میں جام کو ہاتھ میں لے کے کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ جھوٹ قرآن کو ہاتھ میں لے کے کہا جاتا ہے۔ مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ بڑی تلخ گفتگو ہے، ہم وقفے کے دوران بھی اسی کو زیر بحث لے کر آ رہے ہیں کہ معاملات کیا ہیں۔ اکثر اور بیشتر یہ دیکھا گیا کہ عدالت میں لوگ ذرا ذرا سے مقدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مختصر سے عارضی فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں، وکیل بھی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے، جج کو تو پتہ کچھ نہیں کیونکہ قانون اندھا ہے، مگر جو بینا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو غور بھی کر رہا ہے، جس کو سچ معلوم ہے، وہ کہتا ہے قرآن اٹھا لیا۔ مولانا شہریار داؤد صاحب، جھوٹا قرآن اٹھا لیا جائے عدالت میں اور وکیل بھی کہہ رہا ہوں ہاں بالکل ٹھیک کیا ہے، میں نے تو فیس لی ہے، تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن فرماتا ہے کہ تم اللہ کے نزدیک اکرم افضل وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب یہ تقوی کی بہت ساری تعریفیں ڈیفینیشن ہے، ایک ڈیفینیشن ڈرنے والا ہے۔ یہاں پر آئے ہم اس ڈیفینیشن کو اپلائی کر لیں۔ اللہ کے نزدیک اکرم کون ہے؟ ڈرنے والا ہے۔ اب ہم خود فل ان دا بلینکس کر کے خود اس تقوی کو ہم لگاتے جائیں، وکیل، جج، مدعا علیہ اور جو بھی استغاثے کے اوپر، کہ کیا ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان سے فرمایا، اے بیٹا اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو چپ رہنا۔ حضرت کیوں؟ فرمایا اگر تو نے یہ کہا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو کافر ہو جائے گا، صحیح، اور اگر تو نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو تیرا عمل اس کی عکاسی نہیں کرتا۔ اچھا، کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہوتا جھوٹ بولتا، غیبت کرتا، لوگوں کے حقوق غصب کرتا، اللہ حضرت کیا۔ اب جو ہمیں جس چیز کی جھوٹا قرآن، قرآن سچا ہے، ہم جو جھوٹ پر اس کو سچا کرنے کی کوشش کر کے جو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، بھرا پڑا ہے ہماری تاریخ، بھری پڑی۔ ان کے بعد یہ واقعہ ہے، یہ خود یہ بھی سنا دیں گے آپ کو، لیکن اتنا عرض کروں کہ ظلم کا نظام
نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا۔ کفر کا تو چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ بدقسمتی سے میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، یہاں چل رہا ہے ظلم کا نظام۔ نہیں چل کیا رہا ہے، یہ چل رہا ہے، رینگ رہا ہے، لنگڑا ہے، مر نہیں رہا لیکن رینگ رہا ہے، یہ سسک رہا ہے، یہ نظام سسک رہا ہے، یہ آکسیجن ٹینٹ میں ہے، کفر بھی شامل ہے، یہ آکسیجن ٹینٹ میں ہے، کسی وقت بھی اڑ جائے گا۔ اچھا سر یہ دیکھیں اس طرح کا وہ کہا نا کہ ظلم کا نظام چل نہیں سکتا، پتہ نہیں، ہمیں تو چند عمر گزر نیک لوگوں کی وجہ سے شاید یہ قائم ہے۔ اچھا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے کبھی ایسا ہوا جھوٹی گواہی قرآن سر میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں۔ ایک رینٹ کیس تھا سر، پاپوش نگر میں ایک بلڈنگ تھی اس زمانے میں، وہ 600 روپے کرائے پہ بندے نے کو فرسٹ فلور دیا ہوا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ کرائے بڑھ گئے، 1000 یا 800 روپے ہو گیا۔ اس بندے نے اپنے کرایہ دار کے خلاف جو ہے ایجیکٹمنٹ کا کیس اس گراؤنڈ پہ کر دیا کہ اس نے پتہ نہیں مجھے 5 یا 6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا۔ وہ جو کرایہ دار تھا وہ بڑا جذباتی آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے وکیل کوئی نہیں کرنا۔ صبح صبح رینٹ کنٹرولر کی کورٹ میں پہنچ گیا اور اسے کہنے لگا کہ سر اس کو کہیں کہ یہ قرآن اٹھائے اور میں آج ابھی سر یہاں سے واپس جا کے اپنا سامان گلی میں رکھ لوں گا اور میں اس کا گھر خالی کر دوں گا۔ جج صاحب نے اس کو سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پہلی پیشی ہے، اب وکیل کر لیں جو بھی ہے آپ کے پاس، یا نہیں ہے تو میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، اپنا جواب کسی سے لکھوا لیں یا خود لکھ کے دے دیں۔ وہ جذباتی تھا، اسے کہا جی نہیں۔ اتنے میں جج صاحب نے اس بندے کو دیکھا جو لینڈ لارڈ تھا، کہتا ہے کدھر ہے قرآن؟ ارے جج ینگ آدمی تھا حالانکہ، اس نے اتنا اس کو ڈانٹا اور کہتا ہے پان کھا رہا ہے، منہ میں کہہ رہا ہے کدھر قرآن؟ جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ، ہمارے کورٹ میں نیچے مسجدیں 2 بنی ہوئی ہیں۔ تو وہ سر گیا، تھوڑی دیر میں وضو کر کے آ گیا۔ اس کو بڑا سمجھایا، میں نے کہا 200-300 روپے کرائے کی بات ہے، خدا کا خوف کر، یہ کام نہ کر۔ سر اس شخص نے قرآن اٹھا لیا۔ اب وہ اسپیشل اوتھ ہوتی ہے، وہ جج صاحب نے جب آرڈر کیا تو اس نے کہا جو ٹیننٹ تھا کہ بس میں ابھی خالی کر رہا ہوں، تو جج صاحب نے اس کو بلا کے کہا کہ میں تم کو 3 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں، ابھی خالی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ خیر وہ چلا گیا، پھر بعد میں ہم نے سنا شاید اس نے مہینے 1.5 میں خالی کر دیا۔ اچھا لیکن سر کیا ہوا کہ میں نے اس کے بعد سنا اس بندے کے بارے میں جس نے جھوٹا قرآن اٹھایا، اس کو فالج ہو گیا، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک ہی بیٹی تھی، اور کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ جسے نیچے گھر میں کوئی کمرہ تھا اس میں پڑا رہتا تھا، اس کی صفائی وغیرہ کے لیے کوئی ذمہ دار آتا تھا، اگر ذمہ دار 3 دن چھٹی کر لے تو وہ 3 دن اسی میں پڑا رہتا تھا، کمرے میں مکھیاں، اور اس کمرے کے پاس سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ اور وہ جو اس کا بیٹی ایک ہی اکلوتی تھی، اس کا داماد جو تھا وہ عیاشیاں کرتا تھا اور اس بیٹی کو مارتا تھا، یہ اسی گھر کے اندر تھا۔ سر یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ جو دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے، سخت عذاب دنیا میں مل گیا، سوچیں آخرت میں کیا سر یہ تو میری نالج میں ہے، میں مطلب اتھینٹک بہت سارے واقعات جو گزرتے نہیں ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ مفتی صاحب یہ اچھا یہ بھی ایک معاملہ ہے المیہ، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ساری باتیں ہو جائیں، مختصر سا وقت ہے۔ بعض اوقات وکیل بھی صحیح ہوتا ہے اور ملزم اور مجرم کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، سب کچھ لے دے کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جج بک گیا، جج نے پیسے لے لیے، یا پھر جج آپ سے ذاتی طور سے اختلاف کر گیا اور وہ آپ کے حق میں ہے ہی نہیں کسی طرح سے، تو ایسے ججز کے لیے کوئی ہے کوئی ثواب، کوئی گناہ، کوئی ایک خطرہ؟ بالکل کیوں نہیں صاحب، اب قرآن واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کی صورت بیان فرمائی، اگر اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انصاری قبیلے کے اندر ایک شخص نے ایک انصاری کا نا جو ہے نا زرہ جو ہوتی ہے وہ چرا دیا، تو وہ ایک یہودی کے پاس رکھوا دیا۔ اچھا، اب جب یہودی کے پاس رکھوا دیا تو اس قبیلے کے لوگوں نے طے کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ حضور وہ تو یہودی ہے، اس نے یہ کام غلط کیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ چوری کی۔ اچھا، تو حضور کے پاس جائے کہ ظاہری طور پر انہوں نے ایسا منظرنامہ پیش کیا کہ حق کا فیصلہ ان کے جانب ہو جائے۔ تو قرآن نے پھر یہ سورہ نساء کی یہ 105 آیات ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی، اللہ نے پھر اتاری کہ پیارے آپ یہ نہیں دیکھیے گا کہ یہ کون ہے، اصل بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ حق کا فیصلہ کیا ہے، اور قرآن جو دیا آپ کو حق دے کر دیا ہے۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ دیکھنا کہ کون قرابت دار ہے، یہ دیکھنا کہ یار یہ مجھے زیادہ پیسے دے رہا ہے، جو یہ کام کر رہا ہے وہ انصاف کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے اور اللہ کا لعنت کا حقدار ہے۔ اور پھر آپ کی بات ابھی جو قبلہ شرارت صاحب فرما رہے تھے نا کہ قرآن ہمیں کیوں آیا کہ ان اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ وہ تقوی والا ہے۔ بات ہے کہ قرآن کو ہم نے صرف وہی بات ہے قسموں کے لیے رکھ دیا، لڑکی بہن جب رخصت ہو رہی ہے اس کے لیے رکھ دیا، ہم نے قرآن کو ہدایت یضل بکثیر یہدی بکثیر، لیکن قرآن کو پڑھو صحیح، افلا تتفکرون۔ ایک مثال لیتا ہوں، ایک دیہاتی عورت جو تھی نا، اس کے بچے کو اس نے پالا اور باہر بھیج دیا۔ بچہ ہر مہینے ایک کاغذ بھیجتا، اسے پڑھنا تو آتا نہیں تھا، وہ چومتی اور رکھ دیتی، وہ پیسہ بھیج نہیں رہا تھا، تو وہ بس وہ کاغذ بھیج رہا تھا۔
چند سالوں بعد اتنی وہ غریب ہو گئی, وہ بچہ بھیج تو گزرا ہے, مر گئی. جب بعد میں چیک کرا تو وہ کاغذ لیٹر خط نہیں تھے, وہ چیک تھے. اللہ, جو اس کا بیٹا اسے بھیج رہا تھا کہ بھائی تمہاری کفالت ہو جائے. ہمارا حال بھی ہے, ہم نے قرآن کو چومنے کے لیے رکھ دیا, ہم نے قرآن کو کسی قسمیں کھانوں کے لیے رکھ دیا, ہم نے قرآن کو بچوں کو رخصت کرنے لگ دیا. قرآن کس لیے آیا تھا؟ ھدی للناس. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے آیا ہے, اور لیکن پھر ہدایت کس کو ملے گی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آیا تو انسانیت کے لیے ہے, لیکن تقوی متقی کو ہدایت ملے گی. تقوی کس کا ہے؟ تقوی چاہے جج ہو, تقوی چاہے وکیل ہو, تقوی چاہے عالم ہو, یہ ہر ایک کے لیے لازم مگر نہیں نظر آ رہے ہیں نا. اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو یاد رکھیے گا, جو مثال دی گئی ولی اللہ ہوتے تھے اس زمانے کے وکلا, اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم ولی اللہ صاحب کے لیے میں کیا آپ نے خوبصورت زندہ ولی تھے. جی حضور, آخری سوال, کیونکہ 1-2 منٹ رہ گئے میرے پاس, اور یہ سنجیدہ سوال ہے, بہت سے لوگ من لے کے بیٹھے ہوں گے کاش کوئی یہ پوچھ لے, میں بڑا پیسے والا ہوں اور میں نے ایک اچھا وکیل ہائر کر لیا. وکیل آپ جیسا ولی اللہ, اس کو پتہ ہے, کم سے کم مومن مسلمان ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے, یہ گناہ کے اوپر ہے, یہ ذاتی کے اوپر ہے, مگر کیا وہ اپنی اجرت کو دیکھے گا, اپنے پیشے سے وفاداری ایسے کرے گا, یا وہ کہے کہ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, یا پھر وہ بیچ میں ڈال مڈول کر کے پھنسا دے گا, بولے گا میں نے انصاف کر دیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں سر, اچھے وکلا دیکھیں, جب آدمی ینگ لائر ہوتا ہے نا, کام نہیں مل رہا ہوتا, تو اس وقت تو اس بیچارے کے پاس چوائس نہیں ہے. اچھا, جو ملتا ہے وہ کیس لے لیتا ہے کہ بھئی ہر شام کو پیسے لے جانے ہیں. لیکن جیسے ہماری ایج پہ یا بڑی سٹیج پہ لوگ آ جاتے ہیں, تو آپ کے پاس چوز کرنے کی پاور ہے کہ کس کو ریفیوز کرنا ہے, کس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو آپ جب لیتے ہیں تو آپ اپنا بھی ایک کردار اور اپنا ڈیکورم اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ, اب مثال کے طور پہ اب کوئی 5 سال یا 4 سال کی بچی کو ریپ کا کیس آ جاتا ہے, اور میں وکیل ہوں, کرمنل میں سب سے بڑا وکیل ہوں, کوئی آ کے مجھے لاکھوں روپے آفر کرے گا, تو I will say no. اچھا, سر ہم بھی اولاد یہ آپ کا ضمیر زندہ ہے, ہماری اولاد ہے, ہم بھی اولاد والے ہیں. ایسے آدمی کا کون ساتھ دے گا, بلکہ کہیں گے کہ اس کو تو لٹکا کے مارو. بڑی بات ہے. کچھ کہہ رہے تھے, ایک بات کر دو, معاف کیجیے گا, بات اتنی سی ہے, کچھ ان میں ہیں ایسے, لیکن ایسے بھی وکیل ہیں کہ اگر عورتوں کے پاس پیسے نہیں ہوتی, زیور بیچ دیتی, پھر وہ اپنی عزتیں بھی لٹاتی. اللہ اکبر, میں سچ بتا رہا ہوں, یہ ایسا بھی ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے, ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا, کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے پاس کچھ نہیں, آؤ. اب بات یہ کہ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں حضرت؟ میں یہ وکالت بہت بڑا شعبہ ہے, حضرت کی بڑی رسپیکٹ ہے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے وکیل بھی ہیں, کچھ ایسے جج بھی ہیں جو یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے, مال نہیں, تو آ جو تیرے پاس وہ مجھے دے دے. تو پھر ان کا کیا ہوگا, ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ سر کالی بھیڑیں ہر جگہ ہیں. بالکل بالکل. اور دیکھیں پھر اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا وہ رینٹ کیس والے بندے کا, خدا کی قسم جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, میرا یقین ہے ان کے آگے آئے گا. اگر سارا کام اللہ کی عدالت میں ہوگا تو پھر زمین پہ کیا ہوگا؟ نہیں, جب سر یہ بیٹھے ہیں ہمارے عالم دین, یہ آپ کو میری بات کو کریں گے, اوپر تو ہونا ہی ہونا ہے. یہاں کون دے گا؟ سر میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مرنے سے پہلے بدلہ دکھا دیتا ہے, اوپر کا حساب تو بعد میں پوسٹ پون ہوتا ہے, لیکن جو ظلم کرتا ہے اس کا حساب ادھر ہی ہوتا ہے. معذرت چاہتا ہوں شربا بھی تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں, ادھر ہی ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اور اللہ تو ویسے بھی دیکھ رہا ہے, لیکن اگر اللہ نے آپ کو منصف بنایا, انصاف کرنے والا بنایا, آپ کو ایک جگہ سیٹ دی ہے, تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ جو ظلم کر رہا ہے آپ اس کو روکیں, اس کا کام اتار دیں. اگر آپ نہیں کر رہے تو یاد رکھیے گا اللہ کے نزدیک آپ بھی بڑے گناہگار ہیں. ایسی بات ہے, جو ظلم کا ساتھ دیتا ہے وہ ظالم سے بھی زیادہ گناہگار ہے. آج یہ معاملات کی وجہ یہی ہے کہ انصاف کا تقاضا اپر لیول سے ختم ہو چکا ہے. نیچے کو تو آپ چھوڑ دیں, جب اوپر اعلیٰ کرپٹ ہوگا تو نیچے والا کیا کرے گا؟ پہلے اس کو صحیح ہونا پڑے گا. یہاں پر میں صرف اتنا عرض کروں گا, جن کے پاس ممبر ہے, صاحبان ممبر کی یہ ضرورت ہے, ان کا فرض ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ جمعے میں لوگ آ کر کے بیٹھ کے آپ کو سنتے ہیں تو وہ اپنے ٹاپکس اس موضوع پر بھی رکھیں کہ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو لو. جب تک ہم علماء کرام اپنا منصب, اپنا حق نہیں ادا کریں گے, اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے, جھوٹے وکیل ایسے پیدا ہوتے ہیں. صحیح, خوبصورت. بس یہ التجا اور تمنا رہ گئی کہ قانون ابھی بھی نابینا ہی جا رہا ہے اس پروگرام سے, قانون کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. آپ نے پٹیاں اتار کے دیکھنا ہے اس پروگرام کو, خصوصی طور سے دیکھنا ہے, اور میں اس معاشرے میں سدھار کا طلبگار ہوں, آپ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں. ہم سب ہمارے مہمانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے سمجھا. اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے, قانون کی پاسداری کرنی ہے, وفاداری کرنی ہے اس ملک اور مملکت کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھنا ہے, ان سے زیادہ بڑھ کے خیال رکھنا ہے ملک پاکستان کا, اسلام کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان.